قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو، آنکھوں کی روشنی ہو، قربان جاؤں بیٹا تم میری زندگی ہو، آنکھوں کی روشنی ہو۔ جاتے ہوئے بتاؤ سغرا کو کیا بتاؤں، دولہا کسے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا ابن الغزال روحي فداك متى ترانا ونراك السلام على الحسين وغلام علي بن الحسين وغلام أولاد الحسين وغلام أصحاب الحسين السلام عليك يا أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وصلى على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مسابح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات بيجي محمد وآل محمد بارگاہ خدائے حسین سے طالب دعا ہوں کہ آپ تمام مومنین و مومنات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں جو حاجات رکھتے ہیں ان کے حاجات کو پورا فرمائیں جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائیں جنہوں نے التماس سے دعا کی گزارش کی ہے جو بیمار ہیں بار الہ انہیں شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما خدایا اب ظلم اور برداشت نہیں ہوتا یوسف زہرا نور چشم زہرا منجی عالم بشریت امام زمان ارواحنا فدہ کے ظہور میں تعجیل فرما اپنی توفیقات خیر کے لیے اور منجی عالم بشریت امام زمان ارواحنا فدہ کے جلد ظہور کے لیے مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد وآل محمد عزاداران سید الشہداء جس عنوان کے تحت اول محرم سے گفتگو کا آغاز کیا تھا آئمہ معصومین مظہر خدا کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا تھا آج وہ گفتگو اپنے آخری مرحلے پہ ہے انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آج کی مجلس میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ سمیت اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں حضرات یہ خداوند متعال کا کرم ہے اس سال پھر ہمیں توفیق ملی کہ ہم فرش عزائے سید الشہداء پہ حاضری دے سکیں یہ خداوند متعال کا ایک مرتبہ پھر کرم ہوا کہ دنیاوی غفلتوں سے ہٹ کے ان چند راتوں میں آ کے فرش عزا پہ حاضری دے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو امام حسین علیہ السلام کا دل کھول کے ہم پرسہ دے سکیں دعا گو ہوں انشاءاللہ کہ یہ تمام مومنین و مومنات آخری سال نہ ہو سب کو صحت و سلامتی دے پروردگار عالم تاکہ اسی طرح بڑھ چڑھ کے ہم عزاداری سید الشہداء کو اچھے طریقے سے ہم انجام دے سکے اور برپا کر سکے اس توفیق خیر کے لیے ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد حضرات یہ عزا خانے آپ دیکھیں کہ بیمارستان ہاسپٹل ہوتا ہے
مریض کے لیے، شیعہ سننے کے لیے نہیں. سڑک ہوتی ہے مسافر کے لیے، شیعہ سننے کے لیے نہیں. مدرسہ ہوتا ہے طالب علم کے لیے کہ علم حاصل کرے، شیعہ سننے کے لیے نہیں. تو یہ مجلسیں بھی انسانیت کے لیے بپا ہوتی ہے، شیعہ سننے کے لیے نہیں. اگر آپ میری اس بات سے آپ ایگری ہیں تو ایک مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد والے. یہاں سے ہم تعلیمات مصطفی کو عام کرتے ہیں، یہاں سے ہم تعلیمات علوی کو عام کرتے ہیں. ان مجالس کے توسط سے محمد والے محمد کی تعلیمات کو دنیا والوں کو پہنچاتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے، ایک ایسے دین سے ہے جو تلوار سے نہیں اخلاق محمد سے پھیلا ہے. خداوند متعال سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے رسول لوگوں کو بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مصطفیٰ لوگوں کو دعوت اسلام دو، تلوار سے نہیں اخلاق سے. تو جو مجادلہ کرے، بحث کرے، مجادلہ کرے تو اس میں بھی آپ کا طریقہ احسن ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اچھا، جو خدا اپنے رسول کو اس مقصد کے ساتھ بھیج رہا ہے تو آج دنیا کس لیے کہہ رہی ہے کہ اسلام بزور تلوار پھیلا ہے؟ درحالہ کہ اسلام بزور تلوار و بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ کردار محمد سے پھیلا ہے، فعل محمد سے پھیلا ہے، کردار محمد سے اسلام پھیلا ہے، شمشیر سے پھیلا نہیں ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خانہ خدا کی مسئول کہتا ہے، خانہ کعبہ کا اپنے آپ کو مسئول کہتا ہے کہ ذمہ داری میرے پاس ہے، اس کو ابھی تک پتا ہے ہی نہیں. افسوس، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں. جو نواسے رسول کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جو خدا کے حلال کو حرام قرار دے، جو خدا کے حرام کو حلال قرار دے، اسے یزید کہتے ہیں. جو شریعت مصطفی کو پامال کرے اسے یزید کہتے ہیں. جو شریعت مصطفی کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی زندگی قربان کرے اسے حسین کہتے ہیں. اسے ہم جہالت کہیں یا یہ کہیں کہ تعصب کا پردہ اپنی آنکھوں سے اٹھاؤ. تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھو کہ کعبہ کو کس کس نے خراب کیا تھا. جس نے خراب کیا تھا اس فہرست میں یزید ملعون کا نام بھی ہے. جو کعبہ کو خراب کرے اس کو بھی رضی اللہ کہتے ہو. جب سے اس مفتی نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے ہمیں سب رضی اللہ والوں پہ شک ہو رہا. اس کی آواز ذرا خود سے ہی کر دیں. یزید کو رضی اللہ کہہ کے سب رضی اللہ والوں کو مشکوک کر دیا. ارے تاریخ نہیں پڑھتے ہو کیا؟
تاریخ نہیں پڑھتے ہو کیا؟ کون تھا یزید؟ اتنا تعصب، اتنا بغض۔ حسین جو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، اسی لیے تو کہا تھا کہ جب کعبہ سے نکل رہے تھے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ حج کا موقع ہے، لیکن حسین نے ایک جملہ کہا، یہ حج کرنے کا وقت نہیں، حج بچانے کا وقت ہے۔ یہ حج بچانے کا وقت ہے۔ تاریخ نہیں پڑھتے ہیں؟ یزید کو بھی رضی اللہ بنا دیا، جس کا حق ہے کسی کو علیہ السلام اور کسی کو کرم اللہ وجہو۔ بہت ممنون و مشکور ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہو کہتے ہیں۔ اور پوچھا کہ کس لیے؟ تو کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ علی وہ ہے جس نے کبھی بھول سے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جس نے کبھی بھول سے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، جب ہم نے پوچھا کیوں نہیں کیا، توجہ چاہتا ہوں، بھول سے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ بہت شکریہ، تعریف کی ابو الحسن کی، لیکن کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے جملہ، کیوں نہیں کیا؟ حضرات دیکھیں، چھوٹا بچہ نقال ہوتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی بڑوں کو دیکھ کے نقل اتارتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، مولا سلامت رکھے آپ کی معرفت کو۔ چھوٹا بچہ نقال ہوتا ہے، کسی بڑے کو دیکھ کے نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً گھر میں اگر باپ نماز پڑھے تو چھوٹا بچہ دیکھ کے نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور خصوصاً اگر وہ سجدے میں ہو۔ پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا ابو طالب کے گھر میں بتوں کو سجدہ کرنے کا چلن نہیں تھا تو ابو طالب کو مومن مانیے، یا پھر علی 2-2.5 سال کے اتنی معرفت رکھتے تھے کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرنا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، بلند تر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ ابو طالب کے گھر میں بتوں کو سجدہ کرنے کا چلن نہیں تھا تو پھر ابو طالب کو مومن مانیے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ کہ علی 2-2.5 سال کی عمر میں اتنا جانتے تھے کہ سوائے خدا کے کسی اور کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، شرک ہے، پھر علی کو پہلا امام مانیے، پہلا امام مانیے۔ لہذا تاریخ کو صحیح طرح تعصب سے ہٹ کے آپ اس کا مطالعہ کریں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اجبار نہیں ہے، لیکن خدا را کل کو اس طرح نہ ہو معاشر میں کہ فلاں نے اس طرح کہا ہم نے سنا نہ، دلیل کیا ہے؟ لہذا کوئی بہت بڑے عالم افریقہ گئے، وہاں پہ بھی شیعہ آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں وہاں پہ، بلکہ قوم سرزمین قوم المقدسہ میں آپ دیکھیں ہزاروں کے حساب سے افریقی درس پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے وہاں پہ تبلیغ کے لیے گئے تو کہا کہ وہاں پہ کسی مسیحی پادری سے ملاقات ہوئی، اسلام کے بارے میں بحث چھڑ گئی،
گفتگو ہوئی, مہینہ رہا وہاں پہ, جو پادری تھا وہ کنونس ہو گیا اور مسلمان ہو گیا الحمدللہ. تو پادری کے ساتھ جو 70 شاگرد تھے انہوں نے کہا استاد پادری مسلمان ہو گئے, چلو ہم بھی مسلمان. لیکن پادری سے ایک سوال پوچھا, شاگردوں میں سے کسی نے بڑا سخت سوال پوچھا, توجہ کیجئے. حضور آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں, اگر جسارت نہ سمجھے آپ ذرا بتلائیے کہ آپ کون سا مسلمان بنے ہیں, کون سے مسلمان بنے ہیں آپ, اگر آپ جسارت نہ سمجھے. انہوں نے بہت ہی منطقی جواب دیا. پادری نے کہا کہ آپ دیکھیں, اگر میں مر جاؤں, آپ شاگردوں میں سے کچھ شاگرد میرے پاس میری میت کے پاس بیٹھے رہیں اور کچھ شاگرد میری میت کو, میرے جنازے کو چھوڑ کر جائیداد کے پیچھے جائیں. تو پھر کیا کون سا بہتر ہے؟ کہا کہ جو آپ کے جنازے کے پاس بیٹھے وہ برحق ہے. کہا میں وہی مسلمان ہوں جو رسول کے جنازے کے پاس بیٹھے رہے, میں وہی مسلمان ہوں. حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام نمائندگان پروردگار عالم ہیں. انسان میں اتنی اوقات نہیں ہے. خدا نور ہے, نور سے ملنے کے لیے انسان کو نور بننا پڑتا ہے. تو یہ استطاعت مجھ جیسے گنہگار میں نہیں ہے. تو خدا نے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو. کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں مجھ تک پہنچنے میں رہنمائی کرے. کہ اگر توحید کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہاں سے جانا ہوگا, رسالت کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہاں سے جانا ہوگا, اور ولایت کی منزل تک اگر جانا چاہتے ہو تو پھر یہاں سے جانا ہوگا. کوئی اور در نہیں مل سکتا سوائے ہمارے در کے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. لہذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولایتنا ولایت اللہ لم یبعث نبیا قط الا بہا. ہماری ولایت خدا کی ولایت ہے. غور کیجئے عزیزان محترم, ہماری ولایت خدا کی ولایت ہے. کوئی بھی نبی نبوت کے لیے مبعوث نہیں ہوا مگر یہ کہ پہلے اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے. مگر اس نے پہلے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے. سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, پیغمبر کتنے تھے؟ 24,000. رسول کتنے تھے؟ 313. اولو العزم انبیاء جو صاحبان شریعت تھے وہ کتنے تھے؟ 5. تو خدایا سب کا ہدف ایک, مقصد ہے کیا کہ بشریت کی ہدایت ہو, بشریت کی رہنمائی ہو. تو خدایا پھر یہ طبقہ بندی کس لیے؟ یہ طبقہ بندی کس لیے کہ 313 رسول, 5 اولو العزم, باقی تمام کے تمام نبی. طبقہ بندی کس لیے؟ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری ولایت کو سینے سے لگا کر صحیح اقرار کیا, خدا نے اس کو رسول بنا دیا. اور جنہوں نے ان سے بڑھ کر ہماری ولایت کا اقرار کیا, خدا نے ان کو صاحبان شریعت اولو العزم بنا دیا. خدا نے ان کو اولو العزم بنا دیا. اچھا, آدم کیوں نہیں بنے؟
سوال، آدم تو ابو البشر تھے، آدم ابو البشر تھے، اولو العزم کیوں نہیں بنے وہ؟ سوال، آدم کا مسئلہ یہ تھا کہ جب خدا نے کہا کہ عرش کی طرف دیکھو اور کہا کہ دیکھو کیا دیکھ رہے ہو، اس کے بعد انہی کا واسطہ دو مجھے پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میں، توجہ چاہتا ہوں میں۔ کہا کہ عرش کی طرف دیکھو، آدم نے عرش کی طرف دیکھا، دیکھا کہ پنجتن پاک ہے، اور خدا کی آواز آئی، اگر تمہیں خلق کیا ہے تو انہی کے صدقے میں خلق کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ خلق کرتا اور تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ بڑا سوچنے لگا آدم، ابو البشر میں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اسی وقت ذہن میں صرف یہ بات آئی ہے کہ کاش میرا بھی یہ مقام ہوتا۔ خلافت کا مسئلہ، خلافت کا حص آدم سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ توجہ نہیں کیا آپ نے، توجہ نہیں کیا آپ نے۔ دیکھ کے کہا کہ کاش ان میں بھی ہوتا، بس یہی سوچا تھا، یہی سوچا تھا صرف۔ بعد میں خدا نے کہا آدم سے کہ وہ درخت دیکھ رہے ہو، وہ درخت درخت ولایت ہے، وہ درخت درخت ولایت ہے، اس کے نزدیک نہیں جانا ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، تم ان کی طرح نہیں بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ جاؤ نا درخت کے پاس، درخت کے نزدیک جیسے ہی گئے خدا نے کہا نکلو، نہیں کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو، یہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ اب اگر کوئی سوچے ایسے کہ میں بھی اس مقام تک پہنچ جاؤں تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خدا اسے جنت سے نکال دیتا ہے، خدا اسے خود سے نکال دیتا ہے، خدا اسے بہشت سے نکال دیتا ہے کہ اس طرف نہ دیکھو، یہ کچھ اور ہے، تم کچھ اور ہو۔ انبیاء بھی کچھ اور اور یہ کچھ اور۔ ہاں، پھر اب لوگ کہیں کہ وہ تو ہم جیسے تھے، نہ 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 نہ، اس طرح نہ، کلیئر کر لیتا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین ہم جیسے ہیں، اس سے بڑھ کے مصطفیٰ ہم جیسے ہیں۔ مصطفیٰ تو دور، تم سلمان نہیں بن سکتے ہو۔ تو فرق تم میں اور ائمہ میں یہ ہے کہ جہاں پہ تم پیدا ہوتے ہو، جہاں پہ تم پیدا ہوتے ہو وہ زمین اس قدر نجس ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر جہاں پہ علی پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اگر مسلمان قبلہ رخ ہو کے نماز نہ پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔
سلامت رکھیں. مولا صاحب فرق سمجھ میں آیا کہ جہاں پہ تم پیدا ہوتے ہو وہ زمین اس قدر نجس ہو جاتی ہے، اس قدر نجس ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر جہاں علی پیدا ہوتے ہیں مسلمان اگر اس رخ ہو کر نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. ذرا غور کیجئے سورہ احزاب آیت نمبر 33 سورہ نمبر 33 جب خدا کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم نے ارادہ کیا کہ ان سے ہر قسم کی نجاست کو، پلیدی کو دور رکھے. اب خدا کا نزدیک سمجھ میں آئے تو پھر دور سمجھ میں آئے گا. سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. پہلے خدا کے دور کو سمجھو پھر قریب. پہلے خدا کے دور، خدا نے جب کہا کہ ہم نے دور رکھا، پہلے خدا کے قریب کو سمجھو پھر دور سمجھ میں آئے گا. آدم نے کہا قیامت نزدیک ہے، ابراہیم نے کہا قیامت نزدیک ہے، عیسیٰ نے کہا قیامت نزدیک ہے، موسیٰ نے کہا قیامت نزدیک ہے، لوط نے کہا قیامت نزدیک ہے، ادریس نے کہا قیامت نزدیک ہے، اسماعیل نے کہا قیامت نزدیک ہے، شیس نے کہا قیامت نزدیک ہے. خدایا 6000 سال سے سنتے آ رہے ہیں قیامت نزدیک ہے. جس کا نزدیک اتنا دور ہو سکتا ہے تو پھر دور کتنا دور ہو سکتا ہے. سوچنے والی بات ہے. 6000 سال سے سنتے آ رہے ہیں قیامت نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے. جس کا نزدیک اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہوگا. ہم نے ارادہ کیا کہ مصطفیٰ والے مصطفیٰ سے نجاست کو دور رکھے. بس نہیں کیا کہا کہ جس طرح دور رکھنے کا حق ہے. کوئی آ کے یہ کہے کہ وہ تو ہم جیسے تھے. ایک سلام دیجئے محمد علیہ اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. مولا آپ کے شاداب سماعتوں کو زندہ رکھے. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے کہ اس قدر آپ معرفت کے ساتھ سن رہے ہیں. حضرات دیکھیں پروردگار عالم کیا فلسفہ ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اپنا خدا نما آئینہ بنا کر بھیجا کہ اگر میری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو انہی کو دیکھو، میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں. کیونکہ انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے. کہاں رب؟ انسان بیچارہ ایک سیکنڈ میں شیطان کبھی اس طرف کھینچ لیتا ہے کبھی ایک طرف کھینچ. تو کوئی تو بھیا ہونا چاہیے نا کہ جو آپ کو وصل کرے خدا سے. وصل وہ کرے گا جو خود خدا نما آئینہ ہو، جو خود خدا نما آئینہ ہو، خدا نما آئینہ ہو، خدا نما آئینہ ہو. خداوند متعال کا یہ فلسفہ ہے کہ بشریت کی خلقت جب کی ہے تو خدا چونکہ ارحم الراحمین ہے، خدا چونکہ قدیر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قادر ہے، نہ، قدیر صفت مشبہہ، قدیر. صاحب ذوق افراد بیٹھے تو جملوں کا صرف کرنا اچھا لگتا ہے. خدا قادر نہیں ہے، قدیر ہے. قادر یعنی کبھی کبھار قدرت.
جو کبھی کبھار قدرت کوئی رکھے اسے قادر کہتے ہیں. خدا قدیر ہے یعنی خدا کی ذات میں قدرت ہے. خدا کی ذات میں قدرت ہے. خدا نے یہ نظام بنایا انسان کے لیے کہ انسان کے تکامل کے لیے، رشد کے لیے، ترقی کے لیے کیا کرے کہ کوئی قانون رکھیں کہ یہ انسان کمال تک جائے، سفر کریں، رشد کرے، تکامل کرے. تو خداوند متعال نے انسان کے تکامل کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو خداوند متعال نے واجب کر دیا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو خداوند متعال نے حرام قرار دیا. تکامل کے لیے کہا کہ اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھو. تکامل نا. معراج، مومن کی معراج نماز میں پوشیدہ ہے. اگر جملہ عرض کر رہا ہوں، صاحب ذوق افراد پیٹ ہیں، اگر مومن کی معراج نماز میں ہے تو پھر حسین کی نماز کیسی نماز تھی کربلا میں؟ تو پھر حسین کی نماز کیسی نماز تھی کربلا میں کہ شاعر کہتا ہے کہ جس لہو نے دین کو زندہ کیا، حق کا پرچم دہر میں اونچا کیا، اور ہو گئی زندہ نماز اس گھڑی جس گھڑی شبیر نے سجدہ کیا. دھاروں میں، سمندر کا دونوں کناروں میں، قرآن کا 30 پاروں میں، کل ایمان کے نام کا نعرہ حضور جس لہو نے دین کو زندہ کیا، حق کا پرچم دہر میں اونچا کیا، اور ہو گئی زندہ نماز اس گھڑی جس گھڑی شبیر نے سجدہ کیا. سجدہ کیا. حسین ہی تو تھے جنہوں نے سکھائے نماز کس طرح پڑھتے ہیں. پڑھتے سب تھے مگر قائم کس طرح کرتے ہیں نماز کو. ایک فقہی مسئلہ عرض کروں، دیکھیں اس سے آپ غلط معنی نہ نکالیں. لوگ کہتے ہیں کہ حسین نماز پہ قربان ہوئے، حسین نماز پہ فدا ہوئے، در حالانکہ یہ غلط ہے. نماز حسین پہ فدا ہوئی ہے. شریعت کی نظر میں، فقہ کی نظر میں جہاں انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے واجب ہوتا ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ. تیر برس رہے مگر حسین پھر بھی مسلح پہ کھڑے ہیں. پھر کہنا پڑے گا نا کہ نماز حسین پہ فدا ہوئی ہے، نہ کہ حسین نماز پہ. نہیں اس سے پہلے اس طرح کی نماز کسی نے پڑھی تھی، نہیں اس کے بعد اس طرح کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. لہٰذا میں حسین کی نماز سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ کس قدر اہمیت دیتے تھے ابا عبداللہ الحسین، نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان تکامل کرے، رشد کرے. بعض ایسی چیزیں جو واجب، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، بعض ایسی چیزیں کہ انسان کے کمال کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کو بھی واضح کر دیا. کیا؟ جوا کھیلنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان تکامل کی منزلوں کو طے نہیں کر پاتا ہے. جس طرح، توجہ چاہتا ہوں، آخری رات ہے، میں انشاءاللہ اپنی گفتگو سمیٹوں. جس طرح خدا نے انسان کے تکامل کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے دو چیزیں کہا کہ یہ انجام دو، یہ انجام نہ دو، اسی طرح اعمال کی قبولیت کے لیے بھی خدا نے شرط رکھی ہے. کہا کہ ولایت ہو تو قبول کروں گا. توجہ چاہتا ہوں، اگر ولایت ہو تو نماز قبول ہوگی، ولایت ہو تو روزہ قبول ہوگا. یعنی اگر آپ دل میں ولایت نہ رکھیں، یعنی محبت علی و اولاد علی اگر دل میں نہ ہو، آپ 60 سال
70 سال نماز پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے قبلہ رخ نہیں قبلے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھی ہے. حضرات اگر کچھ آگے تشریف لے کے آئیں کیونکہ آنے والوں کے لیے بہت جگہ کم پڑ رہی ہے. آگے آپ کچھ صلوات پڑھ کے آگے کی تشریف لے کے آئیں. جو آنے والے حضرات ان کے لیے کوئی جگہ نہیں, کچن میں جا کے بیٹھ گئے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد کو. بارے دیگر صلوات بھیجئے محمد والے محمد کو. بارے دیگر صلوات بھیجئے محمد والے محمد کو. تو غور کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے تکامل کے لیے, رشد کے لیے, ترقی کے لیے ہیں. مثال طور پر نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے, جس کی وجہ سے, جس کے سبب, جس کی علت کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے, کمال کی طرف سفر کرتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ بھی انجام دیں گے جس سے خدا نے منع کیا ہے تو انسان ترقی نہیں کرتا. پھر قرآن کہتا ہے بل ہم ازل, حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے انسان. تو ترقی کے لیے بھی شرط, گناہوں سے دور رہنے کے لیے بھی شرط. پھر آخر میں کہا جس طرح کے ترقی کے لیے شرط ہے قبولیت کے لیے بھی شرط ہے. اور اعمال کی قبولیت کے لیے ولایت علی و اولاد علی ہے. نہیں رکھو گے تمہاری نماز تو کیا 60-70 سال, شیطان نے 6000 سال نماز پڑھی تھے. نماز پہ فخر ہے, 70 سالہ نماز پہ فخر ہے. اس سے بڑھ کے کوئی عابد تو نہیں تھا عرش پہ. اس نے بھی منع کیا, خدا نے کہا لو اور جاؤ. اور اسی لیے تو شیطان نے دشمنی لی, کہا کہ جو بھی صراط مستقیم پہ بیٹھے گا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو نے مجھے نکال دیا تو پھر آج سے میں سڑک ولایت والی سڑک پہ بیٹھوں گا. جس ولایت کی وجہ سے مجھے نکالا تھا اب دیکھوں گا کہ یہاں سے گزرے گا کون. دیکھ بھی لیا ہم گزر گئے ہیں. ہم گزر گئے ہیں مگر ہم نماز جنازے میں نہیں پڑھتے ہیں. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. خدایا میں اس میت کے بارے میں سوائے خیر کی کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. کسی شخص نے رئیس مذہب سے پوچھا, امام صادق علیہ السلام سے, مولا کہا کہ جس کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہیں یہ تو بڑا گنہگار تھا, سر عام بازاروں میں گناہ کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, پھر آپ کس لیے خیر کی گواہی دیتے ہیں؟ مولا نے کہا مجھے بھی پتا تھا کہ یہ گنہگار تھا. جس خیر کی گواہی میں دے رہا ہوں اس سے مراد یہ ہے یہ گنہگار تھا, خطاکار تھا, مگر دل میں علی کی محبت رکھتا تھا. سمندر کے دونوں کناروں میں کل ایمان کے نام کا نعرہ خیر سے مراد یہ ہے کہ ہم میت کے لیے دعا نہیں پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں. یعنی خدایا خیر کے سوا کچھ بھی میں نہیں جانتا. پھر خیر کون ہے؟ محمد و آل محمد خیر البریہ.
خیر سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ خدا نے کسی بھی مخلوق کو ولایت سے محروم نہیں رکھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فی کل جناح ہدہد، یہ روایت نہیں سنی ہوگی آپ لوگوں نے، فی کل جناح ہدہد مکتوب بسرانیت محمد و آل محمد خیر البریہ۔ ہدہد ایک پرندہ ہے کہ جس کے پروں کے نیچے خدا نے یہ لکھا ہے کہ محمد و آل محمد خیر بریہ ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226 یا 27۔ جبریل جو فرشتوں کا آقا ہے، ایک پر کے نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد النبی، ایک کے نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ علی وسیع۔ نہیں سمجھے؟ یعنی جبریل اگر پرواز کرتا ہے تو جبریل کی پرواز کی طاقت بھی ایک طرف توحید ہے، ایک طرف ولایت ہے۔ کچھ سوچ، تجھے حق نے ملامت تو نہیں کی، کچھ سوچ تجھے حق نے ملامت تو نہیں کی، اے کچھ سوچ تیری ماں نے خیانت تو نہیں کی۔ یعنی جبریل کی طاقت کی پرواز کی طاقت بھی ایک طرف توحید و رسالت ہے تو ایک طرف ولایت ہے۔ یہ اصول کافی میں ہے، اپنی طرف سے نہیں کھاڑ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جا کے دیکھیں، بس یہ کہ خلوص سے دیکھیں، اور جب دیکھیں تو پھر پہلے دیکھیں نا، اگر دیکھیں تو پھر شک نہ کرے، کیونکہ جو شک کرتا ہے پھر مولا کہتے ہیں تو بدبخت ہے۔ سلسلۃ الذہب حدیث جن کے راوی امام ہے، صرف کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ سلسلۃ الذہب کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اگر آپ اس حدیث قدسی کو سلسلۃ الذہب کو اس حدیث سلسلۃ الذہب کو اگر آپ کسی ورق پہ زعفران کے ساتھ لکھیں اور کسی بیمار کو پھلائیں، اس کو شفا مل جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے۔ آئمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں جو بھی داخل ہو گیا تو سمجھو کہ اسے امان مل گیا۔ لیکن امام رضا فرماتے ہیں بشرطہا و شروطہا، کچھ شرطوں کے ساتھ امان ملے گا۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ کہا کہ بشرطہا و شروطہا، کچھ شرطیں ہیں اس قلعہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے اور امن، کچھ شرطیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ ولایت علی ایک ایسا قلعہ ہے جو بھی داخل ہو گیا اسے امان مل گیا۔ یا اللہ تمہارا 2 کلمہ ہے، شما اگر خدایا تمہارا 2 کلمہ ہے، کہا نہیں، کلمہ ایک ہے، ولایت
توحید کی جلوہ گری کر رہی ہے. کلمہ ایک ہے لیکن ولایت توحید کی جلوہ گری کر رہی ہے. یعنی توحید لباس ولایت میں جلوہ گری کر رہی ہے. کلمہ ایک ہے. خدا صرف بتانا چاہتا ہے بسم اللہ کہ توحید ولایت ہے, ولایت توحید ہے. ان میں کسی قسم کا فرق قائل نہ ہو جائے. ولایت توحید, توحید ولایت ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. عالم معصوم علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے کہ ہماری معرفت کو حاصل کرو. بر محمد اور محمد صلوات. ہماری معرفت کو حاصل کرو. یقین کیجئے کہ شک نہ کریں. حال ہی میں کوئی رسالہ امریکہ سے آیا تھا, رسالہ جس میں کچھ خبریں ہوتی ہیں. ایک بہت بڑے عالم ہیں قم میں, انہوں نے کتاب میں لکھا نشانی از بے نشانہ. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے, واقعہ لکھا ہوا کہ دو امریکن تھے, کرسچن تھے, بڑے اچھے دوست تھے دونوں. دونوں میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم میں سے دونوں اگر کوئی مر جاتا ہے پہلے تو عالم برزخ سے خواب میں آ کے کچھ ہمیں کہیں. بالکل ریئل بات یہ ہے. ماشاءاللہ. کتاب نشان از بے نشانہ آیت اللہ اصفہانی نے خود کی. کہتے ہیں کہ اتفاق سے ان دو دوستوں میں سے ایک دوست مر جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد جو دوست زندہ ہوتا ہے اس کے خواب میں آتا ہے. کہا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے ہی روح نکلی ہے نا میری تو مجھے دو ایسے بندے آئے ہیں, مجھے کمرے میں لے کے گئے. ڈر رہا تھا میں. فرشتوں نے کہا کہ دو فرشتے کہا کہ تمہارے نامہ عمل میں کچھ بھی نہیں ہے, تو مسلمان بھی نہیں تھا, سب سے بڑا گناہ, اور نامہ عمل میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لہذا حق یہ ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عذاب کی بات کر رہے تھے. ایک تیسرا بندہ آ کے کمرے میں داخل ہوا. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا ان دونوں سے, ذرا آسانی سے, سختی نہیں, آسانی سے, یہ کہہ کے چلے گئے. وہ دونوں جو پہلے کھڑے تھے سر جھکائے ہوئے, کہا کہ اب چونکہ حکم ہوا ہے, توجہ چاہتا ہوں, حکم ہوا ہے کہ آسانی سختی نہیں, تو پھر یہ تمہارا نامہ عمل وہ جانے اور تم جانو, وہ جانے اور تم جانو. کہا کہاں جاؤ؟ کہا یہ راستے جاؤ وہاں پہ. کہا میں نکلا ہوں, سوچ رہا تھا اب عذاب نازل ہوگا, اب عذاب نازل ہوگا, اب عذاب نازل ہوگا. جا کے دیکھا اسی بندے کو جس نے آ کے کہا تھا ان دونوں سے کہ آسانی سے سختی سے نہیں. اس نے مجھے اپنے پاس بلایا, میرا ہاتھ پکڑ کر, پھر میں نے سوچا کہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. خدا رہا یہ واقعہ سنے اور آپ کی زحمت, تمام باتیں بہت ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے کے جانے والے تھے. میں سوچا کہ جہنم میں پھینک دیں گے, لیکن مجھے برخلاف مجھے باغ کی طرف لے کے گئے. میں سوچ رہا تھا کیا ماجرا ہے, میں گنہگار, مسلمان بھی نہیں تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, گنہگار بھی ہوں, نامہ عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجھے باغ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھا حضور کون ہے آپ؟ وہاں پہ بھی مدد. بات سمجھ میں آئے تو ضرور بول دیجیے. وہاں پہ بھی مدد, یہاں پہ بھی مدد. کون ہے آپ؟ تو انہوں نے مجھے کہا جب تو زندہ تھا, تاریخ اسلام کی کتاب پڑھ رہا تھا, تو یاد ہے
علی اور معاویہ کی جنگ پڑ رہا تھا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یاد کرو کوئی مغالطہ نہیں ہے یہ. یاد کرو جب علی اور معاویہ کی جنگ پڑ رہا تھا اور علی کی فتح پڑھ کر تیرے چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ آتی تھی. میں وہی علی ہوں. پڑھ کے علی کی فتح پڑھ کے ذرا سی مسکراہٹ آتی تھی. یہ بات یہ بشارت اسی مسکراہٹ کا نتیجہ ہے. اب نہ کہو علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اب نہ کہو کہ علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے علی علی کرنے سے. بس یہ کہ صحیح علی کا عاشق بن کے دکھا. علی حق ہے. مصطفیٰ نے کہا جب میں معراج پہ گیا تو آسمان میں پتھر آتے ہوئے دیکھا, پہاڑ دیکھا, درخت دیکھا, پتے دیکھے, فلاں دیکھا, دریا دیکھا, ستارے دیکھے. جو کچھ بھی سامنے آیا ایک ہی کلمہ لکھا ہوا تھا, علی علی علی. شک نہ کریں. کوئی کہتا ہے کہ علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بڑی جسارت ہے حضور, بڑے سست الفاظ ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ علی علی کرنے سے. قسیم النار والجنہ وہ فیصلہ تم کرتے ہو, صاحب اختیار وہ بخل تم کرتے ہو. اختیار کل ان کے پاس خدا نے دیا ہے. فیصلہ تم کرتے ہو, فیصلہ تم کرتے ہو. کبھی بھی علی کے عاشق سے یا حسین کے ادارزار سزادار سے گستاخی نہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ پھر نعوذ باللہ زہرا سے ٹکراؤ لے رہے ہو. کبھی بھی ولایت کی پہلی شہیدہ زہرا ہے. پھر کہتے ہیں کہ علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. حر جو گنہگار تھا 10 محرم کو در حسین پہ آتے ہیں اور حر سے حر علیہ السلام بن جاتے ہیں. اب آپ جا کے دیکھیں حر کی قبر سے لوگ اپنی حاجت لے کے جاتے ہیں. اپنی حاجت لوگ لے کے جاتے ہیں حر کی قبر سے. حر ایک لہجے میں علیہ السلام بن جاتے ہیں تو وہ حاجت دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مولا تو گواہ ہے کہ ہم نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی. لا احصی ثناء. انسان کیا ہے؟ انسان نامحدود, محدود ختم ہونے والی چیز انسان ہے. وہ ائمہ معصومین جس کے بارے میں پیغمبر یہ کہے کہ یا علی تجھے میرے سوا خدا کے سوا کسی نے نہ جانا نہ پہچانا. بار الہ خدایا اقرار کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں,
مگر ایک آسرا ہے کہ ہمارے دل میں حسین بستا ہے. اقرار کرتے ہیں ہمارے دل میں حسین گنہگار ہیں، خطاکار ہیں. جس چیز پہ سب سے زیادہ امید ہے وہ یہی ہے کہ ہم حسین کی مصیبت پہ گریہ کرتے ہیں. خدایا تو حسین سے، حسین کی کیا منزلت ہے تیری نظر میں خدایا. قرآن میں 3 کشتیوں کا ذکر ہوا ہے. کشتی نوح، اتنے سالوں سے محنت کی، صرف 72 افراد اس میں سوار ہوئے اور جن کو نجات ملی. صرف 72 افراد. ایک کشتی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کشتی لقمان، اس میں بیٹھنے کے لیے عجیب عجیب شرطیں ہیں. بادبان تقویٰ کا، لکڑیاں فلاں، پرہیزگاری، عبادت. تو اس کشتی میں بھی ہر کوئی بندہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. ایک کشتی ہے جس میں ہر کوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے، وہ ہے سفینہ حسین. پابندی نہیں ہے کس فرقے سے تمہارا تعلق ہے، کس دین سے تمہارا تعلق ہے، ہندو ہو، مسیحی ہو، ارمانی ہو، بت پرست ہو، کچھ بھی ہو. آج آؤ، آج بھی حسین کا در کھلا ہوا ہے. بقول ایرانی تاجر کے کہ ہم کسی ہندوستانی کے ساتھ تجارت کرتے تھے، ہندو تھا مگر دل میں عشق حسین رکھتا تھا. ہر سال عاشور کے دن سبیل لگاتا تھا اور ماتم کرتا تھا. مر گیا، رشتہ داروں نے جنازے کو جلایا، ہندو جلاتے ہیں، پورا بدن جل گیا مگر وہ سینہ جہاں پہ ماتم کے لیے ہاتھ لگے تھے وہ نہیں جلا. اٹھا کے لے آئے، کہا شیعوں کو، کہا یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے. کشتی حسین میں ہر کوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے. رفتار بھی اچھی ہے، وسعت بھی اچھی ہے، ہر کوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے، ہر کوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے. اور خصوصاً اگر آپ حسین کو ایک واسطہ دیں، مولا میں گنہگار ہوں، اس کشتی نجات میں اکبر کا واسطہ میرے لیے بھی ایک جگہ بنائیں. اجرکم اللہ. شب عاشور ہے، آپ تسلی سے مصائب ابھی سنیں گے، مگر ایک سوال پوچھوں، آپ کی پسلیوں میں درد تو نہیں ہو رہا؟ سید مجھے معاف کرے، بس مجھے یہ جملہ کہنا تھا کہ آپ کی پسلیوں میں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ مگر ایک بی بی آئی ہے جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے حسین کی مصیبت سننا چاہتی ہے. کہہ رہے کچھ ظاہر ایران سے آئے تھے کربلا، آتے ہی مستحب پروردگار سب کو کربلا حسین نصیب فرمائے. جیسے ہی کربلا میں وارد ہوئے، جا کے بغیر غسل کے، مستحب ہے اسی حالت میں، سر و صورت کے اوپر خاک ہو، مٹی ہو، جائیں بارگاہ حسین میں. ایرانی کاروان آ کے زری کے اندر، حرم کے اندر چلے گئے. جو ذاکر تھا اس نے مسائی پڑھنا شروع کیا. شب جمعہ تھی، وہ جمعے کی رات تھی. اچانک علی اکبر کا مسائی پڑھنا شروع کیا. سب نے خوب گریہ کیا، خوب رویا، ماتم کیا. جب فارغ ہوئے نا، جب ہوٹل میں گئے تو اسی ذاکر نے خواب میں دیکھا کہ ہوٹل کے دروازے پہ کوئی خادم آیا ہے امام حسین کی طرف سے. اجرکم اللہ، سعد اللہ قلبک یا ابا عبداللہ، مولا تیری مظلومیت پہ قربان. آج جوانوں کے لیے مصائب ہے، مصائب جوانوں کے لیے، تسلی بوڑھوں کے لیے جن کے جوان بیٹے ہیں. کہاں میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا کہ کوئی خادم حرم سے آیا ہے. دروازے پہ دستک دی، میں نے جا کے کھولا، کہا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، حرم سے آیا ہوں.
حسین کا پیغام لے کے آیا ہوں. کہا میں کہا حسین کا قاصد کیا پیغام ہے؟ کہا حسین نے تو سب سے پہلے شکریہ ادا کیا. اے زاہد تیرا شکریہ، تو میری زیارت کے لیے آیا ہے. یعنی جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے نا تو حسین استقبال کے لیے آتے ہیں. عباس سے کہتے ہیں کہ جا عباس بھیا میرا زائر آ رہا ہے، استقبال کرو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سب سے پہلا پیغام حسین نے شکریہ ادا کیا. دوسرا پیغام عزاداروں کی قدر کرے، احترام کرے، کسی عزادار کو گستاخین کی نظر سے، گستاخ والی نظر سے نہ دیکھے. دوسرا پیغام حسین نے یہ دیا کہ جب ایران واپس جاؤ گے نا تو تمہارے مرکز میں ماہ محرم میں ایک بوڑھا شخص عزاداروں کے جوتوں کو سیٹ کرتا ہے، اس کو میرا سلام دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس کو میرا سلام دینا. تیسرا پیغام بھی حسین نے دیا ہے. کہا کہ کیا پیغام ہے؟ کہا حسین نے کہا اے ذاکر تیرا شکریہ، تو نے مسائی پڑھا مگر خدا کے لیے اگلی بار جب شب جمعہ کو آؤ گے نا میری زری کے پاس، میری قبر کے پاس، تو اکبر کا مسائی بنا پڑھنا. کہا کہ جب تو نا مسائی پڑھ رہا تھا علی اکبر کا، میری ماں زہرا کھڑی تھی ہاتھ پسلیوں پہ، اکبر کا مسائی برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی تھی میری ماں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میری ماں زہرا بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی تھی میری ماں زہرا، بے ہوش ہو گئی تھی میری ماں زہرا. روایت میں ہے رات کے اندھیرے میں جب علی اکبر کی عمر کم تھی، 1-2 سال، جھولے میں لیٹا ہوا ہے تو ام لیلہ کہتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں نے کسی شخص کو جھولے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. اندھیرا تھا. میں نے فوراً کہا کہ بندہ خدا تو کون ہے؟ میرے اکبر کے پاس کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی ام لیلہ گھبراؤ نہیں، میں حسین ہوں. کہا سوئے کیوں نہیں؟ کہا علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی ہے. اٹھایا علی اکبر کو سینے سے لگایا. یا مولا علی اکبر کی محبت آپ کو سونے نہیں دیتی تھی تو پھر کربلا میں جب کہا بابا مجھے اجازت دو، بابا مجھے اجازت دو کہ میں قتلگاہ کی طرف جاؤں، تو اس وقت حسین کا کیا حال ہوا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اتنی محبت کہ حسین کو نیند نہیں آ رہی ہے، مگر کربلا میں حسین واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر. جب باقی کام آنے والے جب کام آ گئے تو تو خاندان قمر بنی ہاشم میں واحد پہلا جوان علی اکبر ہے جس نے آ کے حسین سے اس نے جہاد مانگا. بابا مجھے اجازت دے. حسین نے ایک جملہ کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پالا تو زینب نے ہے، جا کے زینب سے اجازت مانگو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سغد اللہ قلبک یا ابا عبداللہ. اجرکم اللہ. جب علی اکبر خیموں میں آئے ہیں نا، آواز دی پھپی زینب، اجازت ہے، اجازت ہے جہاد کی طرف جاؤں، قتلگاہ کی طرف جاؤں. بس یہی کہنا تھا نا. تو جب خیموں سے نکلے ہیں تو علی اکبر کے دامن سے کسی نے پکڑا. اگر کوئی معظمہ ہوتی، توجہ یہاں پہ رکھیں، اگر کوئی معظمہ ہوتی تو یقیناً اس نے ہاتھ علی اکبر کے کاندھے پہ رکھ دیا ہوتا، مگر دامن کو کون پکڑ رہا ہے؟ ارے جب مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو سکینہ رو کے کہتی تھی اے بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ اجرکم اللہ.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سکینہ کو سینے سے لگایا لیکن زینب رو رو کے بیویوں سے کہہ رہی تھی اے بیویوں اپنے اپنے خیموں سے نکلو. کس لیے؟ کہا کہ 2 لائن بناؤ. علی اکبر گزرے یہاں سے. شبیہ پیغمبر کی زیارت اگر کوئی آخری بار کرنا چاہتا ہے تو شبیہ پیغمبر یہاں سے گزریں گے. کیا منظر تھا جب علی اکبر بیویوں کے درمیان سے گزرے تھے. یقیناً زینب نے کہا ہوگا او میرا اکبر، او میرا شبیہ پیغمبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. سنتے آتے ہیں کوئی مسافرت کے لیے نکلتا ہے، سفر کے لیے نکلتا ہے، ماں آتی ہے دروازے پہ قرآن پکڑ کے. اور اگر کوئی جوان بیٹا ہو اور وہ سفر کے لیے جائے، باپ بھی دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بیٹا اپنا خیال رکھو، دیکھو اپنا خیال رکھنا ہے. میں کیا کہوں حسین کی مظلومیت کا، جو یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہمارا دل تنگ ہوتا تھا یاد کرتے تھے نا مصطفیٰ کو تو ہم علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے. وہ حسین اب علی اکبر کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے ماما باندھا، تلوار کمر پہ باندھ لی، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا نا. جب رخصت کیا نا علی اکبر کو تو حسین کھڑے ہو کے ہاتھ کمر پہ رکھ کے دیکھ رہے تھے. اچانک علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حسین رو کے کہتے بیٹا علی اکبر ہو سکتا ہے ایک مرتبہ پھر واپس آؤ، میں آپ کو گلے سے لگاؤں. اکبر نے ایک جملہ کہا بابا ابھی تو خدا حافظی ہوئی تھی. حسین نے رو کے کہا بیٹا میں باپ ہوں، میں باپ ہوں، میں باپ ہوں، تو میرا کڑیل جوان ہے. بیٹا علی اکبر کو پھر سینے سے لگایا. جب رخصت کیا دوبارہ تو آگے قتل گاہ کی طرف. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شب عاشور ہے، جا کے زینب کے دل سے کوئی پوچھے، جا کے عباس کے دل سے کوئی پوچھے. آج سکینہ آخری بار حسین کے سینے پہ سوئے گے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. علی اکبر کو رخصت کیا، آگے قتل گاہ میں کس طرح جرت کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. جنگ لڑتے لڑتے اتنی شدید پیاس لگی ہے، واپس آتے ہیں بابا پیاس کی شدت تنگ کر رہی ہے. یقیناً حسین نے کہا ہوگا میں کتنا بے بس باپ ہوں، میرا بیٹا پانی مانگ رہا ہے مگر میں پانی تک نہیں دے سکتا. کہا بیٹا علی اکبر اپنی زبان میری زبان پہ رکھو. جب علی اکبر نے زبان رکھی ہے نا تو فوراً اپنی زبان کو اٹھایا. کہا بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے لگے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے لگے ہوئے ہیں. بابا آپ تو مجھ سے زیادہ تشنہ ہے. بابا آپ مجھ سے زیادہ آپ کو پیاس لگی ہے. کہا بیٹا یہ میری انگوٹھی ہے. بعض روایت میں واپس علی اکبر کو بھیج دیتے ہیں. جب واپس آتے ہیں نا مقتل میں ہے کہ کسی ظالم نے سب سے پہلے نیزے سے علی اکبر کے سینے پہ مارا. حسین دیکھ رہے تھے خدا نہ کرے کسی جوان باپ کی آنکھوں کے کسی بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کو تڑپ تڑپ کے کوئی مارے اور وہ بھی علی اکبر جیسا کڑے جوان ہو. حسین دیکھ رہے تھے. جب گھوڑے سے گرے نا تو لکھتے ہیں کہ علی اکبر پہ دوسرا وار جب ہوا نا تو سر مبارک پہ خون بہنا شروع ہوا. علی اکبر گھوڑے کی گردن سے لپٹ کر علی اکبر کے چہرے سے خون نکل رہا تھا. علی اکبر کے چہرے کا خون گھوڑے کی آنکھوں
آنکھوں کے لیے گھوڑا اندھا ہو گیا، لشکر دشمن میں جا کے گھسا ہے۔ آئے جب گھوڑا گھسا ہے نا لشکر دشمن کے لشکر میں، جس کے پاس تلوار تھے تلوار سے مارنے لگا، جس کے پاس نیزہ تھا نیزے سے مارنے لگا، جس کے پاس پتھر تھا پتھر سے مارنے لگا۔ آواز بابا میری مدد کو آئیے، بہت سخت وقت ہوتا ہے۔ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو اس وقت دیکھے جس وقت لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو اور کوئی بوڑھا بابا کے دیکھے اپنے کھڑیل جوان کو کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ خدا جانتا ہے امام حسین علی اکبر کی لاش کو کس طرح سمیٹا اور خیمگاہ کی طرف آئے۔ اب زینب کو کیا جواب دے، ہر سکینہ کو کیا جواب دے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی القوم۔ یا حسین